جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ ایسے ہی بن گئے ہماری طرح نماز چھوڑنے والوں کے بیٹے نہیں تھے، وہ جھوٹ بولنے والوں کے بیٹے نہیں تھے، وہ دھوکہ دینے والوں کے بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے بیٹے نہیں تھے۔ وہ آپ اٹھاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ تاج الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت خواجہ سلیم چشتی فتح پوری سکری رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت خواجہ حسام الدین سامری رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت بابا فرید الدین گنشگر رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ حضرت خواجہ مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی۔ ان تمام اولیاء کرام کی زندگی کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، ان کے والدین کا ہاتھ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد محترم کا نام شیخ ابو صالح اور ان کے نانا کا نام شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے۔ حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے، دریا میں ایک سیب دیتا ہوا آیا، بھوک کی وجہ سے خیال نہ آیا اور وہ سیب اٹھایا، ایپل اٹھایا اور کھا لیا۔ یہ واقعات ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم ان واقعات کو سن کے اپنی زندگی کا رخ چینج کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے وہ سیب اٹھا کر کھا تو لیا، بعد میں خیال آیا ہائے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے یہ سیب کھا لیا۔ آپ چلتے گئے جا کے دیکھا چلتے چلتے کہ ایک ایپل کا جو درخت ہے اس کی ٹہنی اس دریا میں جھک رہی ہے، اور سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے یہ اسی کا سیب ٹوٹ کے گرا ہو اور یہ سیب بہتا ہوا میرے پاس آیا اور میں نے اس کو اس مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیا۔ اس باغ کے مالک کی تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ جو اس زمانے کے بہت بڑے ولی تھے ان کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضور میں نے آپ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر استعمال کر لیا۔ یہ بھی ولی ادھر بھی ولی کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے۔ فرمایا معافی ایسے نہیں ہوگی، تفصیل تو بہت ہے، وقت نہیں ہے، معافی ایسے نہیں ہوگی۔ کہا حضور معافی کیسے ہوگی آپ بتا دیجئے۔ فرمایا 2 سال تک، ایک روایت کے مطابق 10 سال تک، ایک روایت کے مطابق 3 سال تک میرا جو یہ باغ ہے اس کی خدمت کرنا پڑے گا، اس کو پانی پلانا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جب وقت مکمل ہو گیا پھر کہا ایک شرط اور ہے، اس شرط کو تم مانو گے اس کے بعد تمہاری معافی ہوگی۔ فرمایا حضور وہ شرط بھی بتا دیجئے۔ حضرت شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بیری ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ایسی میری بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد تمہاری معافی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ جب میاں بیوی یک جگہ ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ نہ وہ آنکھوں سے اندھی، نہ وہ بیری، نہ وہ ہاتھوں سے لونجی، نہ وہ لنگڑی، حسین اور جمیل ایک خاتون ہے۔ یہ دیکھ کر شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ کمرے سے باہر آ گئے اور آ کر کہا حضور آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جو لڑکی جو بیٹی میری نکاح میں دینا تھا وہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح حضرت شیخ عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے ہم نے تمہارے ساتھ ہماری اسی بیٹی کا نکاح کرایا، میری بیٹی آنکھوں سے اس اعتبار سے اندھی ہے کہ کبھی بھی میری بیٹی نے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میری بیٹی زبان سے اس اعتبار سے گونگی ہے کہ میری بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میری بیٹی ہاتھوں سے اس معنی کر کے لونجی ہے کہ کبھی بھی میری بیٹی نے ان ہاتھوں سے حرام چیز کو نہیں پکڑا، میری بیٹی پاؤں سے اس معنی کر کے لنگڑی ہے کہ میری بیٹی کبھی بھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔
جاؤ ابو صالح یہ آپ کی بیوی ہے، آپ جاؤ اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ماں بھی نیک اور باپ بھی نیک، ان ماں اور باپ کی نیکی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسا عظیم اور حسین اور خوبصورت عظیم لیڈر اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور ایسا لیڈر اور ایسا پیر اور ایسا عظیم شخص کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سب جانتے ہیں آپ کتنی بڑی ہستی ہے اور ایک عظیم ذات ہے۔ بنگال کے سفر سے، ڈھاکہ کے سفر سے واپس تشریف لائے، اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے اور بڑی خوشی خوشی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ والدہ سے کہنے لگے اماں جان اللہ نے بڑا کمال کر دیا، بڑا فضل کر دیا، بھائی ادھر سنو، ادھر سنو، ادھر سنو، ادھر سنو، اماں جان اللہ نے بڑا فضل کر دیا۔ اماں جان کہنے لگی بیٹا ایسا ہوا بھی تو کیا؟ کہا اماں جان اس مرتبہ اس سفر میں اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ آج میں اور آپ کچھ نہیں تھا، میرا ایمان ہے حضرت خواجہ جی رحمت اللہ، میرا کیا حال تھا، میری 1 2 3 4 5 پیڑھی کو اٹھا کے دیکھ لو کیا عالم تھا۔ اللہ رب العزت نے نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان جیسی سرزمین پر بھیج کر اربوں خربوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اماں جان اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اماں جان کہنے لگی او میرے بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ کیا کہا؟ او میرے بیٹے معین الدین محی الدین اس میں تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ حضرت خواجہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اماں جان آپ کی بارگاہ میں صد سلام ہو، صد سلام ہو، بے شک آپ ہی کا کمال ہے۔ اماں جان بتا تو دیجیے آپ کا کیا کمال ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے جب تو اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی اور گڑ گڑاتی تھی اور کہتی تھی ربی اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور میرے بیٹے میں نے کبھی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور میرے بیٹے میں نے کبھی ان ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں چھویا، اور میرے بیٹے میں کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی، اور میرے بیٹے میں نے کبھی حرام کا لقمہ اس پیٹ میں نہیں اتارا، اور میرے بیٹے میرے ہوش سنبھلنے کے بعد سے لے کے اب تک میری ایک بھی نماز فوت نہیں ہوئی، میرا ایک بھی رمضان کا روزہ نہیں چھوٹا، میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتارا، اور میرے بیٹے میں اللہ کے سامنے روتی تھی اور گڑ گڑاتی تھی اور کہتی تھی اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی ہو، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو عام کرنے والی ہو، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والی ہو۔ اور میرے بیٹے اللہ نے تجھے ان دعاؤں کی برکت سے تجھ جیسا حسین اور جمیل بچہ میرے پیٹ میں بھیجا، اور میرے بیٹے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، اور میرے بیٹے جب تو دنیا میں آ گیا، جب تجھے دودھ پلانے کی باری آتی تھی، اور میرے بیٹے میں وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور اللہ کے سامنے کہتی تھی اے اللہ میرے دودھ میں وہ تاثیر عطا فرما، میرے دودھ میں وہ برکت عطا فرما کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا نور نظر، یہ میرا لخت جگر پوری دنیا کے اندر تیرے کلمے کو بلند کرنے والا ہو، پوری دنیا کے اندر تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک ادا کو زندہ کرنے والا ہو۔ اور میرے بیٹے ان تمام قربانیوں کی برکت سے اللہ نے تجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو تو جس گلی میں جاتا ہے، جس علاقے میں جاتا ہے، جس محلے میں جاتا ہے، جس شہر میں جاتا ہے، لوگ ذوق در ذوق تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اگر باپ نیک ہوگا، ماں نیک ہوگی، ان دونوں سے وجود میں آنے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم ہمارے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، دنیا کی ساری تعلیم دیں گے، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو پتہ پڑے گا اگر ہم نے دنیا کی ساری تعلیم دے دی
اسلام سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، احادیث شریفہ سے دور رکھا، حضور کی مبارک سنت سے دور رکھا، رب کعبہ کی قسم اس بیٹے کو نہ تو یہ پتا ہوگا کہ میرا باپ کا مرتبہ کیا ہے، میری ماں کا مرتبہ کیا ہے، میرے بھائی کا مرتبہ کیا ہے، میرے شوہر کا مرتبہ کیا ہے، میری ساس کا مرتبہ کیا ہے، میرے سسر کا مرتبہ کیا ہوگا، وہ کیا ہے، وہ جانوروں جیسی زندگی گزارے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، احادیث شریفہ سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ سارے کے سارے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ساری تعلیمات کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مسلمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب عمل کریں گے، اللہ مجھے اور آپ